والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ اس کی پہلی آیت سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا ہی سے جو چیز ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو پچھلی صورت تھی اور اس کی جو آخری آیات تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تذکرے فرمائے، پھر کفار کے تذکرے فرمانے کے بعد ان کی سزاؤں کا ذکر کیا، پھر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے انعامات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو چلتے چلتے اب یہاں جو چیز ارشاد فرمائی جا رہی ہے اب یہ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں تاکہ آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، آپس کے معاملات درست رہیں، ایک دوسرے سے جو بھائی چارہ ہے وہ قائم رہے۔ یہ کس طرح سے اپنے معاشرے کو ہم اچھا بنا سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ادب احترام کس انداز سے ہم بڑھا سکتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھا برا صحیح غلط حلال حرام ان چیزوں کے بارے میں بھی پہچان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا تھی کہ جو کفار تھے یہود و نصارہ کے بھی کئی ایسے لوگ جب وہ اسلام لائے تو ان کی جو تربیت ہے یا ان کی جو زندگی گزری ہے سابقہ وہ تو گزری تھی دوسرے ماحول میں، زمانہ اسلام سے پہلے والا، اس میں تو کئی چیزیں غلط بھی تھی جو رائج تھی۔ اب جو چیز معاشرے میں رائج ہوتی ہے نا اور بندہ اس چیز میں رہ بھی چکا ہو تو پھر جب اس سے ایک دم کنارہ کرے تو یہ چیز ذہنی طور پہ اس کے لیے سمجھنے میں وقت لگتا ہے کہ اس چیز میں جو آج تک ہم کرتے آئے نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس پہ پہلے وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو جو چیز سوچ بن چکی ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے درست نہیں ہوتی اب اس کو کرنی ہوتی ہیں، تو وہ چیز اس کا دل نہیں مانتا کیونکہ آج تک اس نے ویسا کیا نہیں تھا۔ اس لیے جو چیز پہلے نہیں کر رہا ہوتا تھا اس کے کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، جو چیز پہلے کر رہا تھا اس کے چھوڑنے میں بھی وقت لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک ذہنی الجھن بنتی ہے نا ایسے اوقات میں، تو وہ بھی یہاں پر بیان ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہمارے دماغ میں رہے گی تو ہمیں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ ایسی کیفیت کہ جیسے اب کوئی غیر مسلم تھے، ان کے نزدیک کچھ جانوروں کا کھانا حلال نہیں تھا، حرام تھا، اسلام نے ان چیزوں کو حلال کہا۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہوگا تو اب اس کے لیے حلال ہے نا وہ چیزیں، تو وہ کھائے گا، استعمال کرے گا، لیکن کیونکہ پہلے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا تو دماغ اس چیز پر مطمئن کرنے میں وقت لگے گا اسے۔ اور کوئی چیز پہلے کرتے تھے زمانہ اسلام سے پہلے، کیونکہ غیر مسلم کئی ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، جیسے سود، جیسے شراب۔ اب اسلام لاتے ہی ان چیزوں سے روک دیا، تو اب جیسے سود ہے بظاہر تو کاروبار بڑھتا ہے نا اس سے کہ میں نے اتنے دیے مجھے اتنے ملنے، یہ تو بچت ہے، میرا تو منافع ہے، لیکن